الجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو امام المرسلین سید المرسلین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کا یہ بہت بڑا احسان اور اس کا فضل ہے، اور بہت بڑی ہم پر یہ نعمت ہے کہ حالت ایمان میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے، وگرنہ کتنے ہی لوگ ایسے جو گزر چکے ہیں، پچھلے رمضان میں تھے آج نہیں ہیں، آج یہ رمضان ان کو نصیب نہیں ہوا، نامہ اعمال کو بڑھانے میں، میزان کے حسنات کو وزنی کرنے میں ان کے پاس اب موقع نہیں رہا۔ اور اللہ کا یہ بہت بڑا احسان اور نعمت ہے جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ بھی دیا اور ساتھ میں صحت بھی عطا فرمائی، وگرنہ وہ بھی ہیں جو مہینہ بھی آیا ہوا ہے لیکن صحت نہیں ہے، بیماری ہے، بیماری عذر تو اللہ کے ہاں معاف ہے، ان کی قبولیت ہے، اس کے دیگر رخصتیں موجود ہیں، لیکن جو محنت، جو اجتہاد، جو کوشش عبادات میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں ایک تند اور صحت مند توانا آدمی کر سکتا ہے، وہ بیمار نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آزادی بھی عطا فرمائی ہوئی۔ کتنے لوگ سچے یا جھوٹے مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، کئی کس حال میں، کئی کس پریشانی میں، کئی کس مصیبت میں، لیکن یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اللہ نے صحت، آزادی اور زندگی اور ایمان کے ساتھ رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ زندگی میں ملنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بڑا سنہری موقع فراہم کرنا ہے۔ بدبختی ہماری ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اگر ہم نے وہ فیوز، وہ برکات حاصل نہیں کیے، وہ عبادات کر کے اپنے رب کو منا کے اپنے گناہ نہیں بخشوائے، جہنم کی آزادی کا پروانہ نہیں لیا اور جنت میں داخلے کے مستحق نہیں بنے، اور اپنے حسنات کے ساتھ ترازو کو بھرا نہیں ہے، تو یہ ہماری بدبختی ہے۔ وگرنہ اللہ نے بڑا بہترین سنہرا موقع عطا فرمایا، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے، اس میں لوگوں کی ہدایت ہے، جو ہدایت لینا چاہے اس میں بہت بڑی رہنمائی ہے، ہدایت ہے جنت کے رستے کی، صراط مستقیم کی۔ اب کیا رمضان کا یہ نزول قرآن کا مہینہ آ گیا تو کیا کرنا ہے؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو اس مہینے میں موجود ہو اسے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، رمضان کی ایک آیت ہے لیلۃ القدر، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک بارگی نازل کیا، اور پھر وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق 23 سالوں میں اس قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر کے مکمل فرمایا۔ یہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی موقع نہیں ہے، جہنم سے آزادی کا بڑا ہی بہترین اور سنہرا موقع ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے حقیقی کامیابی حاصل کر لے، کیونکہ حقیقی کامیاب وہی ہے نا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر لیا گیا تو وہ کامیاب ہے۔ اب جہنم سے بچاؤ کا گولڈن آفر کون سی ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1643 ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عند کل فطر اتقاء من النار، ہر افطاری کے وقت
اللہ جہنم سے گردنوں کو آزاد کرتے ہر افطاری کے وقت، روزانہ. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ جہنم سے آزادیاں جو اللہ دیتے ہیں، گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں بخشش اور مغفرت کر کے، یہ ہر رات ایسا ہوتا ہے. ہر رات جہنم سے آزادی کی رات ہے. یہ وہ مہینہ ہے جہنم سے آزادی دی تو ساتھ میں جو جنت کی راہ میں آنے والے روڑے تھے، رکاوٹیں تھی، اللہ نے ان کو بھی ہٹا دیا. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ احادیث ہیں، اور ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 1642. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اذا كان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین. شیطان انسان کہتا ہے کہ بڑی رکاوٹ ہے، مجھے گمراہ کر دیتا ہے، پھسلا دیتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے. وہ تمنائیں اتنی نہیں دلواتا جتنی تمنائیں ہم خود اپنے آپ کو دلا دیتے ہیں. کسی نے کہا تمنائیں دے کے الجھائے گئے ہیں، کھلونے دے کے بہکائے گئے ہیں. وہ اتنا کچھ نہیں کرتا جتنا ہم خود کر لیتے ہیں. اب تو یہ ایک رکاوٹ اللہ نے ختم کر دی. اذا كان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومرضت الجن، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جہنم کو بند کر کے اللہ سبحانہ وتعالی شیاطین کو جکڑ لیتے. صفدت الشیاطین، شیاطین جکڑے جاتے. اب ان کی شرارتیں، ان کی شیطانیت، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے. اور سرکش اور بڑے بڑے جو جن ہیں، سرکش جن، بڑے بڑے باغی نافرمان گمراہ کرنے والے لوگوں کو، جن کا ہر وقت یہی کام ہے، بڑے اور سرکش جنوں کو اور شیطانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قید کر لیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اس دفعہ اس رمضان میں رات کو 10 بجے اعلان ہوتا ہے کہ صبح روزہ ہوگا، تو ہماری عوام خصوصاً نوجوان بڑے عجیب ہوتے ہیں. لوگوں کو ہنسانے کے لیے بعض دفعہ ایسے جملے استعمال کر لیتے ہیں جو شریعت کی نگاہ میں انتہائی قبیح ہے. ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جملے شروع ہو گئے کہ شیطان کو بلا فوراً جی اچانک چھاپا مار دیا گیا، گرفتار کر دیا گیا، یہ کر دیا. یہ استہزاء، یہ مذاق. وما كان ربك نسيا، آپ کی کمیٹی کے چیئرمین بھول سکتے ہیں، انہیں نہیں پتا چاند نظر آیا کہ نہیں، انہیں نہیں پتا آج رمضان کی پہلی رات ہے کہ نہیں، لیکن رب کبھی بھولا؟ رات دن بنائی اسی نے، چاند اسی کا بنایا ہوا، وہ کہاں بھولتے ہیں؟ اگر آپ کے چیئرمین کو چاند نظر نہیں بھی آیا، ان کو رب نے پہلے ہی جکڑ دیا. آپ پریشان نہ ہو، آپ ان کی ڈیوٹی ادا نہ کریں کہ وہ جکڑ گئے تو آپ کو کوئی پریشانی ہوگی کہ وہ ہمارے بڑے جکڑے گئے. یہ استہزاء ہے، یہ مذاق ہے دین کے ساتھ، دینی شعائر کے ساتھ، آیات کے ساتھ، رمضان کے ساتھ، عبادات کے ساتھ. یہ استہزاء اور مذاق بڑا مہنگا پڑتا ہے. قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو. مذاق کے لیے اور کچھ نہیں ملا. تو ایسی باتیں، ایسے جملے، ایسے اسٹیزر بالکل نہیں لگانے چاہیے. توبہ استغفار کرنی چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا. تو فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے. چاند آپ کو نظر آئے نہ آئے بات کی بات ہے، جنوں کو جکڑ لیا جاتا ہے. اور غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر لیا جاتا ہے. اب جہنم کے دروازے حقیقی طور پر بھی بند ہوتے ہیں، بند ہو گئے جہنم کے دروازے. ظاہر ہے روزانہ کی بنیاد پر اعلان ہوں گے، للہ یتقاء من النار، آج اللہ جہنم سے اتنوں کو آزاد کرے، اتنی گردنوں کو آزاد کرے. تو اب جہنم کا دروازہ بند ہے. یہ سبق بھی دے دیا ہے کہ میں نے جہنم بند کر دی ہے، تم ایسا بند کرتے ہیں. فلم یفتح منہا باب، جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے نا، آپ کے ملک میں اعلان ہوتا ہے کہ شٹر ڈاؤن، کوئی دکان نہیں کھلی ہوگی، پسے پردہ سینکڑوں کھلی ہوتی ہیں، لیکن جہاں کا جو لاک ڈاؤن ہے وہ ایسا ہے، فرمایا ایک دروازہ بھی جہنم کا کھلا نہیں ہوگا. فلم یفتح منہا باب وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازے کھلے. فلم یغلق منہا باب، ایک دروازہ
دروازہ بھی جنت کا بند نہیں کیا جاتا. شیاطین کو جکڑ دیا یہ رمضان کے مہینے میں, جنوں کو جکڑ دیا گیا رمضان کے مہینے میں, جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا رمضان کے مہینے میں. وَنَادَى مُنَادٍ, اور بڑی قابل توجہ بات یہ ہے, اللہ کی طرف سے ندا لگانے والا یہ ندا لگاتا ہے, یا باغی الخیر اقبل, اے نیکی کمانے والے آگے بڑھ, اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ, اور اے برائی کمانے والے اب باز آ جا. اتنا اللہ نے اہتمام کر دیا, جنتیں کھول کے جہنم کو بند کر دے, شیاطین کو جکڑ کے یہ عظمتوں برکتوں والا مہینہ دے کے جہنموں سے آزادیاں دے کر اب تمہارا کام بنتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھ جتنا ممکن ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں تو آج وہ روٹین رہی نہیں جو صحابہ اور اسلاف کی روٹین تھی. ہم نے تو سحری کی اور سو گئے, فجر کی نماز با جماعت نصیب نہیں. کیا فائدہ اس روزے کا؟ روزے کو اپنے لیے وبال جان سمجھا جا رہا ہے, اس کی وہ روحانیت اور وہ مٹھاس اور وہ لذت جو ہے وہ نہیں لی جا رہی. اور جی روزہ جی ابھی تو آپ نے پیٹ بھر کے کھایا, ابھی آپ کو کچھ نہیں ہوگا, نماز پڑھ لیں. وہ سمجھتے شاید نماز کے لیے چلے گئے تو ابھی سے ہی بھوک اور پیاس نہ شروع ہو جائے, سو جاتے. کئی نوجوان ایسے سحری کر کے وہیں پہ سو جاتے. کوئی فائدہ نہیں آپ کے اس روزے کا, یہ روزہ نہیں ہے. آئیے نیکیوں کی طرف بڑھیے. سب سے پہلی نیکیوں میں ہے ہی فرائض, نماز کی پابندی. نماز کی پابندی جس کی نہیں ہے اس کے روزے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جگاڑ ہے, جگاڑ. یہ ہم جگاڑ کرتے ہیں نا وقتی طور پر, آپ کسی چیز میں جگاڑ کرتے ہیں, آپ کی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے وقتی طور پہ جگاڑ کرتے ہیں, چلے گا 2-4 دن ہی بس, آگے نہیں. ہم بھی عبادات کے ساتھ جگاڑ کرتے ہیں, رمضان کا مہینہ ہی چاند رات تک چلے بس, اس کے بعد ختم. وہ رمضان اگر اندر انقلاب نہیں لایا, تقوی اور پرہیزگاری نہیں لایا, عبادت کی طرف رغبت نہیں لایا, کم از کم فرائض کا پابند نہیں بنا کے گیا, یا کم از کم نمازی نہیں بنا کے گیا, وہ رمضان آپ نے جگاڑ میں گزارا ہے, حقیقت میں نہیں. رمضان کے فیوز و برکات لینے ہیں تو نمازی بننا تو ضروری ہے, ادھر ٹریننگ کرنے ہے, تربیت کرنے ہے, حلال اور حرام کی تمیز ضروری ہے. یا باغی الخیر اقبل, نیکیوں کے متلاشی آگے بڑھ. سحری کر لی ہے, بڑی برکت والی سحری ہے. اب تو نے نماز بھی پڑھنی ہے, فجر کی نماز پڑھ لی ہے, اذکار کر, ذکر کر, رب کو یاد کر. قبل طلوع الشمس و قبل غروبها, سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی رب کو یاد کر, غروب ہونے سے پہلے بھی رب کو یاد کر. اذکار کر, قرآن مجید کی تلاوت کر, اشراق پڑھ. یہاں بیٹھے بٹھائے جو صرف اشراق پڑھتا ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے, رمضان نہیں غیر رمضان میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی عمرے کا ثواب دے دیتا ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے عمرے کا ثواب ملے, صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے ابو داؤد. احرام باندھنے والے, عمرہ کرنے والے کو اللہ جتنا ثواب دیتے اتنا دے دیتے. پھر اس کے بعد بے شک آرام کرے, اپنی دنیا کا کام کرے. ظہر ہے نماز پہلے, عصر ہے نماز پہلے, ذکر اذکار, قرآن مجید کی تلاوت, صدقہ خیرات, حسن سلوک سے لوگوں سے پیش آنا, لوگوں کے لیے فائدہ مند بننا, غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ مدد کرنا, دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کے آگے بڑھنا. اور سب سے بڑی بات دین کو سیکھنا, ٹی وی سے نہیں, ان لوگوں سے نہیں جن کو خود دین کا الف بے نہیں پتا. وہ سارا سال ڈانس کرتے رہتے ہیں, ہنساتے رہتے, جھکتے مارتے رہتے ہیں, اور رمضان میں آ کے وہ آپ کے عالم اور مفکر بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ان سے نہیں, علماء سے, کتاب اللہ سے, سنت رسول اللہ سے, سیرت طیبہ سے. یا باغی الخیر اقبل, اے نیکیوں کے متلاشی آگے بڑھ. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ, اے برائی کرنے والے اب رک جا. سودی نظام تھا, ختم کر, رمضان ہے, اب آگے بھی ختم کرنا. یہ تربیت ہی رمضان کرنے کے لیے آیا تھا. بے نمازی تھا, نمازی پکا بن جا پورے سال کے لیے. زکوٰۃ نہیں دیتا تھا, اب زکوٰۃ دینی شروع کر. جتنی برائیاں تھی ساری ختم کر. اب اپنے وقت کو پاس کرنے کے لیے یہ ڈرامے, فلمیں اور ایسی چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کر, یا سو کے نہ گزار. اب تو نے نیکیاں کمانی, برائیوں سے بچ جا. یا باغی الشر اقصر. اور پھر وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادیاں مل جاتی ہیں. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ, اور یہ ہر رات ہوتا ہے. یہاں ایک بات کی اور وضاحت کرنا چاہوں گا. ہمارے یہاں ایک روایت مشہور ہے, اکثر کیلنڈروں کے اوپر لکھی ہوتی ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سند صحیح ثابت نہیں ہے, ضعیف ہے, کہ اولہ رحمہ, اوسطہ مغفرہ, وآخرہ عتق من النار. پہلا عشرہ رحمت,
دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی. یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. صحیح سند کے ساتھ جو روایتیں ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے یہ 2 روایتیں پڑھی ابن ماجہ کے حوالے سے، دونوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے آزادی رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہوتی ہے کہ پورے مہینے میں. وذالک فی کل لیلہ. بخشش روزانہ ہوتی ہے کہ صرف درمیانے عشرے میں؟ اللہ کی رحمتوں کی انتہا صرف پہلے عشرے میں ہوتی ہے کہ پورے رمضان میں؟ پورا رمضان رحمتوں والا ہے، پورا رمضان میں بخشش ہی بخشش ہے، اور پورے رمضان کی ہر رات میں جہنم سے آزادی والی رات ہے. جیسے یہ عشروں کی تقسیم جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اور یہ رمضان ہی کی خصوصیت ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات اللہ ایسی دے دیتے جو 1000 مہینوں سے بھی آگے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے ایک رات. وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی مہینے کے اندر عطا فرماتے ہیں. اور یہ بھی اس کی خصوصیت ہے، اس میں اگر کوئی شخص عمرہ کرے اللہ نصیب فرمائے ہر ایک کو، رمضان کا مہینہ ہو اور انسان جو ہے وہ حرمین شریفین میں ہو، اس سے بڑی اور کوئی سعادت کی بات ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو فرمایا تھا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1782 ہے، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً. جب رمضان آ جائے عمرہ کر، کیونکہ عمرہ حج کے برابر ہو جاتا ہے. رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے. تو رمضان کے جو باقی اعمال تو ہیں یا قیام اللیل بھی کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، لیکن ایک عمل سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تمہاری تربیت کے لیے، ٹیوننگ کے لیے، ٹریننگ کے لیے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ روزہ اتنا اہم عمل ہے. اس کو یہ نہیں کہ رمضان آ گیا اب آپ اس کو جو ہے وبال جان سمجھ بیٹھے. اور جی آج کل تو موسم اللہ نے بڑا بہترین دیا ہوا ہے، بڑا خوبصورت موسم بھی ہے، دن بھی اتنے لمبے نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا بھوک کا، پتہ ہی نہیں چلتا پیاس کا. اگر گرمی کی شدت بھی ہو، دن لمبے بھی ہوں، پھر بھی سارا سال 11 مہینے جب دل کرتا ہم کھاتے، جب دل کرتا ہم پیتے. صرف ٹائم ٹیبل اللہ کی رضا کا اور اللہ کی مرضی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ایک مہینہ میں سیٹ کرنا ہوتا ہے. اس ٹائم کھانا ہے، اس ٹائم نہیں کھانا، اس ٹائم کھانے پینے کی اجازت ہے، اس وقت کھانے پینے کی اجازت نہیں. اور ہم سوچتے بڑی پیاس لگی ہے جی، لوگوں کو بتاتے پھرتے بڑا لمبا دن ہے جی، گرمی کی شدت ہے جی، روزہ لگ گیا ہے جی. اصل میں ہم روزے کو یا تو اپنے اوپر جرمانہ سمجھتے ہیں، یا کوئی عذاب سمجھتے ہیں، یا اس کو وبال سمجھتے ہیں. اگر روزے کی حقیقت کو دیکھا جائے تو انسان تو خوشی کے مارے جو ہے وہ پھولے نہ سمائے کہ اللہ نے مجھے روزہ دیا ہوا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اللہ کی راہ میں. یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اور اس روزے کے اندر اگر کوئی سختی آتی ہے، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، تھکاوٹ، گرمی، اسے اپنے تک محدود رکھے، کیونکہ یہ عمل کس کے لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں کو بتا کے ضائع کرنے کی کیا ضرورت؟ ہماری وہ نیکیاں بھی تو ہونی چاہیے نا. صدقہ دیا تو سٹیٹس لگا دیے، کسی کے ساتھ نیکی کی تو ساری دنیا کو پہلے بتایا، بعد میں اس سے نیکی کی. تراویح پڑھ رہا ہے تو تصویر بنا دی. حج کے لیے گیا بیت اللہ کے، ہم تصویریں بنا کے ساری دنیا کو فیس بک پہ ڈال کے کہ میں حج کے لیے آیا، میں عمرے کے لیے آیا. کوئی نیکی تو ہو جس کا آپ اور رب کے درمیان تعلق ہو، دنیا کے لیے نہیں، رب کے لیے ہو. آپ کو پتا ہو، رب کو پتا ہو، اصل مٹھاس اس میں، اصل لذت اس میں. یہ دکھاوے کی نیکیاں، تبھی تو ہمیں نیکیوں کی ترغیب نہیں ہوتی، کبھی تو وہ لطف نہیں آتا، کبھی تو وہ مزہ نہیں آتا. کہاں وہ خیموں کے مکین، وہ صحابہ اکرام. آج آپ اے سی روم میں ہیں، سردیوں میں آپ کو ہیٹر کی سہولیات ہیں، مکان بڑے بہترین ہیں، پکے خوبصورت قالینیں، کمبل، ہر کچھ. وہ صحرا، خیموں کے مکین، خیموں میں بسنے والے. کبھی سنا ہے آپ نے کسی نے کہا ہو کہ آج روزہ بڑا لگ گیا، آج گرمی بڑی ہے؟ صحرا کی عرب کی گرمی کیسی تھی؟ آج تو اے سی کا دور ہے. وہاں بھی انہوں نے روزے رکھے ہی نہیں. صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق بچوں کو روئی کے کھلونے بنا کے بہلاتے رہتے ہیں کہ روزہ رکھواتے ان سے کہ بچے جو ہے وہ بھوک اور پیاس سے کچھ مانگے نا، روزہ پورا کر لیں. ان کو کھلونے دیا کرتے تھے کھانے کے بجائے، بچوں کو عادی بناتے تھے اپنے روزوں کا.
کوئی یہ والی سہولیات نہیں تھی. روزے میں ان کو بڑی لذت آتی تھی, بڑی مٹھاس ملتی تھی. وجہ کیا تھی؟ وہ روزہ اللہ کے لیے تھا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 38 ہے. آپ ذرا یہیں پر اندازہ لگا لیں, من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں, احتسابا ثواب کی نیت کے ساتھ, کیا ملے گا اس کو؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن کرنا کیسے؟ ایماناً, ایمان کی حالت میں, عقیدہ صحیح ہو, ایمانیات کا پتہ ہو, ہے جی, کہیں پر ختم نبوت میں ڈاکہ نہ ڈالا ہوا ہو, کہیں پر کسی اور معاملے میں ڈنڈی نہ ماری ہو, عقیدہ مضبوط ہو, رب کو پہچانتا ہو, اور احتساب ثواب کی نیت اللہ کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں, نمود و نمائش کے لیے نہیں, وبال جان سمجھ کر نہیں, احتساب ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ اس کا مجھے صلہ دے گا. اور روزوں کی جتنی حدیثیں ان میں یہ لفظ بھی آتے ہیں, میں آگے جا کے حدیث بیان کروں گا. اللہ زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1151 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل عمل ابن آدم یضاعف, آدم کے بیٹے کے ہر نیکی کو اللہ بڑھاتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. نیکی آپ ایک کریں, نیکی آپ ایک کریں, اجر و ثواب اللہ کتنا دیتے ہیں؟ بڑھا چڑھا کر. الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف, ایک نیکی کا کم از کم 10 گنا زیادہ ملتا ہے, 10 گنا, دگنا, 10 گنا, اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. کسی کو نیکی اتنی ملتی ہے جیسے 10 نیکیوں کا جو ثواب ہے, یہ کم از کم ہر ایک کو ملتی ہے. کسی کو 100 بھی مل جاتا ہے, کسی کو 200, 400, 500, حتیٰ کہ 700 نیکیوں برابر اجر و ثواب ایک نیکی پر مل جاتا ہے. وہ اس کی خشوع, وہ اس کا تقوی, وہ اس کی اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 700 گنا تک نیکی کا اجر ملتا ہے. توجہ فرمائیے گا, الا الصوم, سوائے روزے کے, سوائے روزے کے. جو کہتے ہیں نا پیاری پیاس لگی ہے, روزہ لگ گیا ہے, غصہ آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, الا الصوم, سوائے روزے کے. روزے کے لیے پیمانہ ہٹا دیا گیا ہے. یہ نہیں 10 گنا, یہ نہیں 100 گنا, یہ نہیں 700 گنا, باقی نیکیوں کے لیے 10, کم از کم 700, زیادہ سے زیادہ. لیکن روزے کی باری ہے, الا الصوم, روزے کو چھوڑ کر. کیوں؟ فانه لی وانا اجزی به, کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ کون عطا فرمائے گا؟ اللہ فرماتے میں دوں گا. رکھے اللہ کے لیے عطا بنا. اب وہ کتنا دے گا؟ وہ دینے والے کی عطا ہے, دینے والے کی عطا. اب وہ ایک سعید بن مسیب کتابی ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے, ان کے پاس ایک عورت گئی, کہنے لگی تھوڑا سا شہد دے دیجئے کھانے کے لیے. انہوں نے اندر سے کافی سارا ایک پورا گیلن مٹکا دے دیا, لے جاؤ. تو پاس ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ عورت آپ سے تھوڑا سا شہد مانگ رہی تھی, اگر زبان حال میں بات کریں آپ پاؤ آدھا کلو بھی دے دیتے, بڑا کام چل جاتا اس کا, آپ نے اتنا زیادہ شاید اس کو دے دیا. انہوں نے کہا انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا, میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے. تو رب اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. پیمانہ خطا دیا گیا ہے, ناپا تولی ختم. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, روزہ تھا ہی میرے لیے لیکن اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. سنن نسائی کے اندر حدیث ہے 1893, صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہتا ہے اللہ کے رسول ایسا عمل بتلائیں جو مجھے نفع دے, اور دوسری بات میں ایسا عمل بتائیں جو جنت میں داخلے کا سبب بن جائے. آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ, روزہ رکھا کر, اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے. کتنا بڑا نفع ہی نفع. تو ایسی یہ روحانیت, یہ اندر فرحت اور لذت اور مٹھاس آنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے توفیق دیا کہ میں روزہ رکھوں, بیمار نہیں ہوں, صحت دی ہوئی ہے, میں کسی ایسی پریشانی اور مصیبت میں نہیں ہوں کہ روزہ نہ رکھ سکوں. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1904 ہے. لیکن روزہ بھی ایسا ہونا چاہیے, کل عمل ابن آدم لہو, آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے, الا الصیام, سوائے روزے کے, کیونکہ وہ میرے لیے ہے, بدلہ میں ہی دوں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ, صیام ڈھال ہے, روزہ کیا ہے؟ ڈھال, روزہ ڈھال ہے. الصیام جنۃ کجنۃ احدکم یوم القتال, جس طرح جنگ میں دشمن کا وار روکنے کے لیے ڈھال کام آتی ہے, ایسے روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. ڈھال کس چیز سے ہے؟ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا, قبر کے اندر عذاب آئے گا تو یہ ڈھال بن کے آگے کھڑا ہو جائے گا. دشمن کا وار جیسے رکتا ہے ڈھال سے,
تو یہاں اللہ کا عذاب اور گرفت جو ہے اس سے بچاؤ کا سبب بن جائے گا ڈھال کی طرح. اور یہ گناہوں سے بھی ڈھال ہے. اگر ایک انسان صحیح معنوں میں روزے کو سمجھ کر شعوری طور پر روزہ رکھے یہ گناہوں سے بچاؤ کا بھی سبب بن جاتا ہے, گناہوں سے بچنے کی بھی ڈھال ہے. آپ نے فرمایا صیام جنہ, روزہ ڈھال ہے. فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْحَبْ. جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو, یہ نہیں آپ بھوکے پیاسے رہیں اور باقی اپنی مرضی کریں, ایسا نہیں چلے گا. جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو, اس نے کوئی بیہودہ کام نہیں کرنا, گالی نہیں دینی, چغلی نہیں کرنی, غیبت نہیں, دیگر جتنے بھی لوگوں کو دھوکہ دینا نہیں, زبان سے کسی کو تکلیف, ہاتھ سے کسی کو تکلیف, گناہ کے دیگر کام اور آلودگیاں, اور یہ سارے کام اب کیا ہے روزے میں نہیں, عاملات میں ہی منع لیکن روزے میں نہیں کرنے. وَلَا يَصْحَبْ, شور شرابہ بھی نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے ذرا سی بات ہو 2-4 گالیاں دے دی, روزہ لگا ہوا ہے. روزہ ایسے تو نہیں لگتا. روزہ کیسے لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا فَلَا يَصْحَبْ, شور شرابہ نہیں, ہائی بلڈ پریشر نہیں. یہ نہیں کہ روزہ لگ گیا جی کوئی بات نہیں, روزہ ایسے لگتا ہے. آپ نے فرمایا فَإِنْ قَاتَلَهُ أَوْ صَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ امْرُؤٌ صَائِمٌ. آپ نے کسی سے لڑائی نہیں کرنی, کسی کو گالی گلوچ نہیں دینی, کسی کو برا بلا نہیں کہنا. اگر کوئی دوسرا جس کو یہ والا غلط والا روزہ لگ گیا ہے وہ آپ کا گریبان پکڑے, آپ کو گالی دے, آپ کو برا بلا کہے, روزہ لگنا یہ ہوتا ہے فَلْيَقُلْ, آپ کہیں اِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ, میں تو روزہ رکھا ہوا ہے. بھائی میں روزے سے ہوں, روزے میں گالی کیسے دے سکتا؟ روزہ رکھا ہوا, لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں دے سکتا. روزہ رکھا ہوا تم نے گریبان پکڑا, میں نہیں پکڑ سکتا. روزہ رکھا ہوا ہے, اب لڑائی نہیں کر سکتا. یہ اصل روزہ ہے کہ آپ اپنا بچاؤ کریں, گناہوں سے باز آ جائیں, اپنے روزے کی تربیت کریں. پھر آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی, امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات, ایک جملہ اپنی زبان سے فرما دے یوں ہی, اس پر یقین کتنا ہے. آنکھوں دیکھی چیز غلط ہو سکتی ہے, پیغمبر کائنات کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط. آپ تاکید کے لیے قسم کھا رہے ہیں, پھر بھی والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لحلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اللہ اتنی محبت کرتے, اتنا پیار کرتے ہیں, فرمایا جو خالی میدا رہنے کی وجہ سے منہ سے سمیل آتی ہے اللہ کو کستوری سے زیادہ طیب لگتی ہے. یہ اللہ کا پیار ہے روزے دار کے لیے. یہ وبال ہے, کیوں روزہ کوئی عذاب ہے, روزہ کوئی سختی ہے, کوئی جرمانہ ہے؟ کتنی محبت رب کی محبت نصیب ہوتی ہے. خالی میدے کی وجہ سے جو منہ سے سمیل آئے, آپ کا بھائی برداشت نہ کرے, آپ کے بچے برداشت نہ کرے, لیکن رب کیا اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کو کستوری, یہ آپ والی 2 نمبر کستوری نہیں, اوریجنل اصل کستوری, اس سے بھی زیادہ طیب لگتی ہے من ریح المسک. جب یہ تو کم از کم بات بتلائی, وہ روزے دار کتنا پیارا ہوگا, وہ روزے دار کتنا پیارا ہوگا جس کی سمیل کی یہ بات ہو. اللہ کی اتنی محبت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, 2 خوشیاں. فرحتن, ایک خوشی جب اس کے سامنے افطاری آتی ہے, سارا دن اس نے گزار لیا, یہ خوشی نہیں ہے کہ کھانا آ گیا بس فٹوفٹ پیٹ میں ڈالوں, یہ خوشی کی بات نہیں ہوتی. اصل خوشی کیا ہوتی ہے, پورا دن گزر گیا, غروب کا آفتاب ہو گیا, میں نے روزے کو مکمل کر لیا, دن کو روزہ توڑا, اللہ نے توفیق دی پورا کرنے, وہ افطاری, اب کھانے پینے کی اجازت کا ٹائم آ گیا ہے, اب اجر ثابت ہو. دعا میں بھی آتا ہے نا وَثَبَتَ الْأَجْرُ انشاءاللہ, انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا ہے, یہ اجر کی خوشی ہوتی ہے. اور جب وہ اپنے رب سے ملے گا نا, اس روزے کی وجہ سے رب اس کو خوش کر دیں گے, اللہ کے ہاں بھی اس کو خوشیاں ملیں گی. قیامت والا دن ہوگا, امام احمد نے مسند کے اندر روایت کیا صحیح سند کے ساتھ, روزہ اور قرآن سفارش لے کے رب کے سامنے آئیں گے, اور روزہ کہے گا اے رب منعتہ الطعام والشہوہ, اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے روکے رکھا اور شہوات سے بھی روکے رکھا. یہ نہیں ہے صرف کھانا نہیں کھایا اور باقی اپنی مرضی, نہ, خواہشات سے بھی روکا, کھانے سے بھی روکا. اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو جہنم کے عذاب سے بچا, فَشَفِّعْنِي فِي, میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اور رمضان کے روزے دونوں کی سفارش اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے.
آخری بات کرتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1896 ہے۔ فضائل تو بڑے ہیں روزے کے، بڑی فضیلتیں، عمل ہی بڑا لاڈلا اور پیارا ہے۔ فرمایا قیامت والا دن ہوگا، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ ریان، سراب کر دینے والا دروازہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کھول دیں گے، اور یہ دروازہ کھلے گا جب، پروٹوکول دیکھیے، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ پر روزے داروں کو کہا جائے گا اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور جب سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ اسپیشل اور خصوصی دروازہ صرف روزے داروں کے لیے، اس کے علاوہ اس دروازے سے جنت میں کوئی اور، صرف روزے دار جائے گا، روزے دار کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اس کے لیے وی آئی پی گیٹ ہے، اسپیشل گیٹ ہے جو روزے داروں کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان میں رفث سے، بےہودگی سے، فحش گوئی سے اور دیگر فضولیات سے بچتے ہوئے صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی جو فیوض و برکات ہیں اللہ ہمیں بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔